ملکوں کی سب سے بڑی نشانی خود کچھ نہیں بدلتے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کچھ بدلے گا۔ زندگی کی سب سے بڑی سیکھ کہ جب تک آپ کچھ نہیں بدلو گے تب تک کچھ نہیں بدلے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ کچھ بدلے تو پہلے آپ کو خود کو بدلنا ہوگا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے حالات بدلے، اور کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کو کسی بھی چیز میں کوئی بھی کمپرومائز کرنا پڑے۔ کوئی انسان نہیں چاہتا کہ اسے 10 روپے کے لیے کچ کچ کرنا پڑے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے کوئی بھی چیز پسند آ جائے تو اسی وقت اس کو خرید پائے۔ کوئی بھی انسان چھوٹے گھر میں نہیں رہنا چاہتا جو شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جائے۔ کوئی انسان نہیں چاہتا کہ اسے غریبی میں رہنا پڑے۔ ہر انسان اپنے حالاتوں کو بدلنا چاہتا ہے۔ تو پھر کیوں لوگ خود کو نہیں بدلتے؟ کیونکہ یا تو وہ اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھ کے رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خود شروع نہیں کرتے، اور اگر وہ شروع بھی کر دیتے ہیں تو وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، یا پھر اگر ان کے سامنے کوئی بڑی پریشانی آتی ہے تو وہ رک جاتے ہیں۔ ایک شارک اگر تیرنا بند کر دے، اگر وہ رک جائے تو اس کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے۔ انسانوں میں بھی یہی ہوتا ہے، بس فرق صرف اتنا سا ہوتا ہے، انسان مرتے نہیں، وہ زندہ لاش بن جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کی بھی گروتھ رک گئی ہے، آپ بھی رک گئے ہو زندگی میں، تو سمجھو آپ بھی زندہ لاش ہو۔ اور جس طرح ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے حالات بدلیں، اسی طرح ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے درد نہ ملے، لیکن زندگی کے اس کھیل میں درد تو سہنا پڑے گا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں ایگل کا۔ ایگل جب 40 سال کا ہو جاتا ہے، اس کے جو ناخن ہوتے ہیں جن سے وہ شکار کرتا ہے وہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اس کی جو چونچ ہوتی ہے وہ بھی مڑ جاتی ہے، اس کے پنکھ بھاری ہونے کی وجہ سے سینے سے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے اڑنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اب اس کے پاس میں صرف 2 آپشن ہوتے ہیں، یا تو وہ 40 کی عمر میں ہی مر جائے، یا پھر 150 دنوں کی ایک ٹف، ایک پینفل، ایک دردناک وسوسے سے گزرے۔ وہ پروسیس جس میں ایگل کو اپنی چونچ کو چٹان پر ٹھوک ٹھوک کے توڑنا ہے، اور تب تک جب تک اس کی چونچ نکل نہیں جاتی، اور پھر وہ انتظار کرتا ہے نئی چونچ کے آنے کا، اور جب اس کی نئی چونچ آتی ہے تو وہ اپنی نئی چونچ سے اپنے پنکھوں کو نکالتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے پیر کے ناخنوں کو بھی نکال دیتا ہے، جیسے کہ نئے ناخن آ سکیں اور اس کو شکار پکڑنے میں آسانی ہو۔ اور 5 مہینے لگ جاتے ہیں اس پورے پروسیس میں، اور اس کے بعد ایگل پھر سے آسمان کی اونچائیوں کو چھوتا ہے، اور یہی دردناک 5 مہینے اسے زندگی کے 30 سال اور بڑھا دیتے ہیں، اور وہ اپنی زندگی کے 70 سال جیتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں بھی لائف میں آگے بڑھنے کے لیے اپنی پرانی عادتیں، اپنا کمفرٹ زون، اپنی پرانی میموری کو چھوڑنا ہوتا ہے، اور ایک بہت بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے لائف میں کبھی کبھی دردناک پروسیس سے بھی گزرنا پڑتا ہے، اور کئی سارے لوگ اس دردناک پروسیس سے بھی گزرتے ہیں اور ایک اونچا مقام بھی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ وہ سچ میں اپنے حالاتوں کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ سچ میں اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب کوئی انسان سچ میں اپنی زندگی میں کوئی بڑا کرنا چاہتا ہے، تب بڑی سے بڑی مشکل بھی اس کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتی، کیونکہ اس میں طاقت آ جاتی ہے مشکلوں سے لڑنے کی، قدرت بھی اس کی مدد کرتی ہے۔ اور لائف میں ایسے ایسے لیڈر ہیں جنہیں زندگی کے میدان میں اتنی مار پڑی کہ کوئی لمٹ نہیں، اور جو برے سے برے حالاتوں سے نکل کر کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تم کیوں نہیں کر سکتے؟ بس تمہیں بھی درد سہنا پڑے گا، اور اگر تم تیار ہو درد سہنے کے لیے تو تم بھی کر سکتے ہو۔